بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان سے نہ تو رزق مانگ رہا ہوں، نہ ان سے یہ مانگ رہا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی هو الرزاق، اللہ ہی الرزاق ہے، ذو القوت المتین، بہت مضبوط اور بہت طاقت والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت رزاق ہے، یہ خالق کے بعد سمجھنے والی بہت اہم چیز ہے، کہ جب خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور رازق بھی اللہ ہے، اور جو ہم کب کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 5 دفعہ ہمیں نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ 5 نمازوں میں یہ ضرور پڑھو سورۃ الفاتحہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کھڑے ہو کے سب سے پہلے یہی کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین، اور رب کے اندر سب سے پہلے جو معنی آ رہے ہیں وہ خالق، مالک اور رازق کے آ رہے ہیں، کہ وہ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اور پھر رازق بھی وہ ہے۔ جو رزق ہے اس کی وجہ سے بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے اس رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ انہوں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ ہمیں اللہ کی صفت الرزاق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلیں جو پہلے برباد ہو گئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد زیادہ ہوگی، بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے جی وہ فلانا بڑا کامیاب ہے، کیوں؟ کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ اللہ سبحانہ کہتے ہیں یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے قریب کرنے والی کیا چیز ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب تو تمہیں تقویٰ کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کا اس کے رزق سے کیا تناسب ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ کیا، ہماری ان کے ساتھ کیا نسبت ہے، ان دونوں صفات کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نیچے اتارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال اہبطوا، نیچے اتر جاؤ، جنت سے نیچے اتر جاؤ زمین کے اوپر۔ بعدکم لبعد عدو، بعد تمہارا بعد کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کیا ہوگا تمہارے لیے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَتَاعٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تمہارے لیے ٹھہرنے کی تھوڑی سی جگہ ہوگی، تھوڑا وقت ہوگا، اور تھوڑا ساز و سامان ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارتے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ تم زمین پہ اتر جاؤ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا تھوڑا، اور تھوڑا ساز و سامان ہوگا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی کہ انسان اور شیطان آپس میں دشمن ہوں گے، اور بعض انسان انسانوں کے بھی دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، پھر کیا ہوگا کہ تمہارے لیے ایک قرار کی جگہ ہوگی، ٹھکانے کی جگہ ہوگی، اور تھوڑا ساز و سامان ہوگا۔ اب کیا ہوا، ہم نے نہ تو اپنے دشمن کو پہچانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، نہ تو ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا۔ اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیو سیریز میں کچھ لے کے آئیں گے کہ یہ دشمن کون ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے ٹھہرنے کا ٹھکانہ ہے اور کچھ ساز و سامان ہے۔ ہم اس ٹھکانے اور ساز و سامان کو بہتر کرتے 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 اپنی آخرت برباد کروا بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ رزق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو عام ہے جو کہ سارے انسانوں، چپایوں، حیوانوں، پرندوں، جنوں کو مل رہا ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ منافق ہے، چاہے وہ فاسق ہے، چاہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، چاہے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، اس کو رزق مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کو دے رہے ہیں، ان بدبختوں کو بھی دے رہے ہیں اور ان نیک انسانوں کو بھی دے رہے ہیں، اچھے لوگوں کو بھی مل رہا ہے، برے کو بھی مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما کان عطاء ربک محظورا، کہ اللہ کی عطا کوئی کم تھوڑی ہے، اللہ کے پاس کوئی تھوڑا تھوڑا ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب کو دے رہا ہے۔
سب کو کھلا رہا ہے. تو بعض دفعہ انسان سوچتا ہے نا یار فلانے کے بعد بڑے پیسے ہیں یار, وہ تو اتنا نافرمان ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, تو میں بھی کوئی 2 نمبری کر لیتا ہوں, میں بھی کوئی فراڈ کر لیتا ہوں, وہ بھی تو اتنے پیسے کما کے اتنی گاڑیوں بنگلوں میں رہ رہا ہے نا. اس عام جو رزق ہے نا, جو رزق عام ہے, رزق کی 2 قسمیں ہیں, ایک رزق عام ہے, ایک رزق خاص ہے. یہ جو رزق عام ہے نا, جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, مال اولاد, ساز و سامان, گاڑی بنگلے, گاڑیاں, زرعی زمینیں, اور پتہ نہیں کتنے نوکر چاکر, یہ جو مال سباب ہمیں نظر آ رہا ہے نا, اس کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ہر ایک کو ملے گا, چاہے وہ کافر ہے, چاہے وہ منافق ہے, چاہے وہ اللہ کے ماننے والا ہے, چاہے وہ اللہ کو نہیں ماننے والا, یہ سب کو ملنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت تک اس کو جینے کا ٹائم دیا ہے, اور اس میں اگر اس کو رزق نہیں ملے گا تو وہ ٹائم اپنا پورا نہیں کر سکے گا. اگر اس کی سانس ہی نہیں آ رہی, سانس اللہ کا ایک رزق ہے, اگر اس کی سانس ہی نہیں آ رہی تو وہ 5 دن میں, 2 دن میں, 1 دن میں, آدھے گھنٹے میں مر جائے گا. اس نے اپنی زندگی پوری کرنی ہے, تو اس کو اپنی زندگی پوری کرنے کے لیے رزق چاہیے. اس نے کہیں ٹھہرنا ہے, کچھ کھانا ہے, کچھ پینا ہے, کہیں رہنا ہے, اس کی کچھ ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ وہ تمام کی تمام ضروریات پوری کرتا جا رہا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, ایک خاص وقت تک اسے وہ رزق ملے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ, ان کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا. تو یہ رزق عام ہے. ہم رزق خاص کا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, پہلے ہمیں یہ رزق عام کو تھوڑا ڈسکس کر لیں. یہ جو رزق عام ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے, اور ایک رزق وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ملتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے انتہائی نافرمان ہیں, لیکن ان کا رزق بہت پھیل جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, جب وہ ہمارے نصیحت کو بھول گئے, جب انہوں نے ہماری آیات سے انحراف کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھو وغیرہ نہیں پڑھنی, اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو وغیرہ بولنا ہے, اللہ نے کہا ملاوٹ نہ کرو وغیرہ نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یوم یقوم الناس لرب العالمین. یہ متففین جو ہے نا, جو لوگوں کو کم تول کے دیتے ہیں, ان کے لیے تو جہنم ہے. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن یہ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے حساب کے لیے؟ تو ملاوٹ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کام نہیں کرنے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں کرنے ہیں. تو کیا ہوگا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ان کا رزق بڑھا دو. ان کو کیا لگے گا یہ بڑے چلاک ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, باقی تو سارے بیوقوف ہیں. دیکھو میں نے اپنے چلاکی شہری سے اپنا کتنا مال کر لیا, میرے پاس اتنے بنگلے ہیں, اتنی گاڑیاں ہیں, اتنا ساز و سامان آ گیا. وہ جہنم کا سامان, آگ کا سامان بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. وہ وبال جان بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کو کیا لگ رہا ہے یہ مال اور سباب ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے اس کے اوپر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فارغوا بما اوتوا, جب اس میں بڑا خوش تھا, بڑا خوش گپیاں لگا رہے تھے, بڑے خوش تھے, بڑی نمود و نمائش اپنی کر رہے تھے, اخذناہم بغتۃ, تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. تو یہ جو عام رزق ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کری جا رہا ہے اور رزق بھی بڑھی جا رہا ہے. وہ جھوٹ بول بول کے اپنی فیکٹریوں پہ فیکٹریاں لگائی جا رہا ہے, ملاوٹ کر کر کے, لوگوں کا مال غصب کر کے, لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر کے, زمینوں پہ قبضہ کر کے اپنی فیکٹریاں, اپنی جائیدادیں بڑھائی جا رہا ہے, بڑھائی جا رہا ہے, بڑھائی جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑھائی جاؤ, اور بڑھا لو, اور بڑھا لو, اور بڑھا لو. وہ وبال جان وہ اپنا گڑھا جہنم کا مسلسل کھودی جا رہا ہے. وہ جہنم کے اس گڑھے میں جا کے گرے گا اینڈ پہ, جہاں جو سب سے نیچے ہوگا, اور وہ سمجھ رہا کیا کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں, میرے جیسے بندہ ہی کوئی نہیں, میرے جیسے تو کچھ چلاکی شہری کوئی کر ہی نہیں رہا. تو اللہ کہتے ہیں اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. پھر ہم نے جب اس کو اچانک پکڑا نا تو وہ بڑا ہی نامراد ہو گیا, وہ بڑا ہی مایوس ہو گیا کہ اب چھٹکارا کوئی نہیں. یہی قارون کے ساتھ ہوا تھا کہ قارون کے خزانے بڑھتے جا رہے تھے, بڑھتے جا رہے تھے. وہ اللہ کا نافرمان ترین شخص تھا, لیکن اللہ اس کو اور دے جا رہا تھا, اور وہ اور غرور بڑھتا جا رہا تھا اس کا, وہ اور طاقتور ہوتا جا رہا تھا. اور آہستہ 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 جب اپنی پوری نمود و نمائش کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ نکلا, تو اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا. تو اس کے لیے وبال جان بن گیا.
تو یہ عام رزق میں ایک دوسری ٹائپ بھی ہے. دوسری ٹائپ یہ وہ اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے, وہ حلال ہوتا ہے. وہ تھوڑا تو ہوتا ہے لیکن اس میں برکت بڑی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک, وہ اللہ بڑا برکت والا ہے, بڑی برکت والا ہے. وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ اچھا ہوتا ہے, وہ سکون والا ہوتا ہے, وہ پیارا ہوتا ہے, وہ خوبصورت ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے, کچھ اس کے درمیان متشابہات ہیں, جو ان متشابہات میں پڑ گیا وہ سمجھ لو حرام میں چلا گیا. آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلا یار یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے, میں نے یہ چیز بیچنی ہے, پتہ نہیں یہ میں چیز بیچ سکتا ہوں کہ میں نہیں بیچ سکتا. آپ نے ٹرائی کی, پوچھا لوگوں سے, آپ کو لگا یار یہ شک والی بات, آپ نے چھوڑ دی. جو بندہ اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے اس کو بہتر دے دیتا ہے. تو یہ جو حلال کمانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو رزق لکھ دیا ہے, اللہ نے تو 50,000 سال پہلے ہی ہر بندوں کا رزق لکھ دیا تھا. وہ اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ رزق اس کو پہنچ نہ لے. نہ ہمارا رزق کوئی اور چھین سکتا ہے یا کسی کا رزق ہمارے پاس آ سکتا ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو یہ بڑا یقین تھا, تو اس کا رزق اللہ نے بس کو کیا کہا تھا, لیس الانسان الا ما سعی, بس تم نے کوشش کرنی ہے. وہ حق کی, حلال کی, اچھی بہترین کوشش کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاجملوا فی طلب الرزق, رزق کمانے میں خوبصورتی اختیار کرو, بات اچھی کرو, اچھے طریقے سے مال بیچو, اپنے دکان چلا رہے ہو تو خالص چیز بیچو, لوگوں کو بتاؤ اس میں نقص کیا ہے, سبزی ہے تھوڑی گل گئی سڑ گئی, بتاؤ یہ تھوڑی سی سبزی گل گئی ہے, یہ اتنی ہے. کبھی کبھی اتنا مزہ آتا ہے یہاں پہ مال خریدنے میں کہ دکاندار ہمیشہ پہلے بتا دیتا ہے یار ہمیں, یار یہ تھوڑا مال خراب ہو گیا آپ یہ نہ لیں. بڑا مزہ آتا ہے ایسے دکاندار سے مال لینے میں. کبھی آپ اس کو کہنا یار اچھا مال ڈالے, وہ اچھا مال ڈالے گا, آئیں گے نا پھر آپ شاپر کھولیں گے, بڑا اچھا خوبصورت سے مال ہے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور یہی اگر اس نے کوئی گندا غلط قسم کا مال جلا سڑا ہوا دکھا دیا, آپ اس کو گالیاں نکالیں گے. تو اللہ نبی علیہ السلام نے فاجملوا فی طلب الرزق, تو یہ جو حلال رزق کمانا ہوگا یہ اس کے لیے برکت کا سامان ہوگا, اس کے گھر میں برکت ہوگی, اس کے بچوں میں برکت ہوگی, اس کے صحت میں برکت ہوگی, اس کے وقت میں برکت ہوگی. تو وہ چیزیں فلرش کرنی شروع ہو جائیں گی, وہ ساری چیزیں اس کے لیے کام کرنا شروع ہو جائیں گی. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, اس کے گھر میں بے برکتی ہے, اس کی ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں, اس کو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, اولاد بھی نافرمان ہو گئی ہے, وہ اسی باپ کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے باپ کو ہی قتل کر رہی ہے. یعنی کہ وہ ایسا مال جمع کر رہا ہے جو ایک وبال جان بنتا جا رہا ہے. اور یہ بندہ تھوڑا سا کما رہا ہے, اچھا کما رہا ہے, برکت والا کما رہا ہے, اور اس کا دل خوش ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی ایک اور بھی نشانی ہوتی ہے, اگر اس کو سمجھنا ہو نا کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں, اس کی بھی ایک نشانی ہوتی ہے. وہ نشانی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت سارا مال و متاع ہے, بلکہ غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہے. تو وہ بندہ قناعت پسند ہوتا ہے, اس کے دل میں وہ دل کے امیر ہوتا ہے, اس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کوشش نہیں کرتا, وہ کوشش کرتا ہے, لیکن جو ملتا ہے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے, وہ اس پہ قناعت کرتا ہے. تو وہ جو غنا ہے وہ غنا القلب ہے, تو وہ قلب سے اس کو پتا ہے کہ یار میرے پاس جو بہت ہے. اور جو دوسری طرف دوسرا بندہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, میرے پاس جو تھوڑا ہے, ایک فیکٹری ہے وہ بھی تھوڑی ہے, دوسری فیکٹری وہ بھی تھوڑی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سونے کی ایک وادی بھی اسے مل جائے تو وہ کہے گا کہ دوسری مجھے ملے. وہ ہمیشہ ہی بھوکا رہے گا, اس کو اس مال کو سنبھالنے کی فکر ہے, اس کو ڈبل کرنے کی فکر ہے, اس کو کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے میں نے جو لوٹ کھسور کر کے مال اٹھایا وہ اس کی فکر ہے, بچوں کی نافرمانی کی فکر ہے. وہ فکروں میں, پریشانیوں میں, وہ مسلسل ایک عذاب میں ہے. اور جہنم کا عذاب تو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. تو یہ جو رزق العام ہے اس کی دو قسمیں ہیں بڑی واضح. ایک اللہ کی نافرمانی سے ملتا ہے اور ایک اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے, دونوں کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, ان کو بھی ملتا ہے ان کو بھی ملتا ہے, لیکن ان کو حرام کے رستوں سے مل رہا ہے اور ان کو حلال کے رستوں سے مل رہا ہے. ان کو جو مل رہا ہے وہ برکت والا ہے, وہ سکون والا ہے, وہ قناعت والا ہے, اور جو ان کو مل رہا ہے وہ غربت والا ہے. ان کی آنکھوں میں غربت ہے, ان کے دل میں ان کے بینک بھرے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی غربت ہے ان کی آنکھوں میں. وہ خرچ نہیں کر رہے, صدقہ نہیں دے رہے, کیوں؟ کہیں غریب نہ ہو جائے. وہ اور مال اکٹھا کر رہے ہیں اور مال اکٹھا کر رہے ہیں. وہ مال اکٹھا کرتے 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 وہ قبر میں پہنچ گئے, ان کو قبر کی مٹی ہی ان کے پیٹ کے بھرے گی, کیونکہ وہ بھوک ختم ہی نہیں ہوئی. وہ غریب اسے غریبتا نہیں رہے اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی. تو یہ سوچیں کہ اگر مال مل رہا ہے ہمیں, یہ اللہ کی اطاعت سے مل رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی سے مل رہا ہے.
اگر ہم جھوٹ بول بول کے قسمیں جھوٹی کھا کھا کے مال بیچ رہے ہیں اور پھر رزق آ رہا ہے تو سمجھ لیں یہ وبال جان اکٹھا کر رہے ہیں. سمجھ لیں کہ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے جو اکٹھا کر رہے ہیں. چوری سے، ڈکیتی سے، رشوت سے، کسی کا حق مار کے کوئی رزق لے رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ وبال جان اکٹھا کر رہے ہیں. اور اگر سچ بول کے، اچھی بات کر کے، اچھی محنت کر کے، خوبصورت طریقے سے مال کما رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ بھی عبادت ہے اور یہ برکت والا رزق ہے. یہ بے شک تھوڑا ہوگا لیکن اس میں برکت اور سکون بڑی ہوگی. اس میں انسان اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دے گا، مال بھی دے گا، اور اس کا ہر عمل قبول ہوگا. کیونکہ عمل کی قبولیت میں ایک چیز یہ بھی ہے، 4 چیزیں ہیں نا عمل کی قبولیت میں. ایک یہ کہ بندہ شرک نہ کرے، دوسرا یہ کہ روزی جو ہے نا اس کی حق حلال کی ہو. تو جو روزی حق حلال کی ہے نا، یہ اس کے سارے عمل اس کے قبول ہو جاتے ہیں. تو یہ جو رزق عام ہے اس کی 2 قسمیں ہم نے سمجھ لی. ایک یہ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے مل رہا ہے، فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہوں نے ہماری آیتوں کو بلا دیا تو ہم نے رزق کے سارے دروازے کھول دیے ان کے اوپر. وہ رزق ہی رزق چاروں طرف، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 5. یہ وہ کبھی آپ امریکہ میں، یو ایس اے میں، سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہوں گی، بڑے بڑے گھر ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہوں گے. وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ملین بلین ٹریلین ہوتا جا رہا ہے ان کا. لیکن وہ اللہ کی نافرمانی میں ہو رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں نہیں ہو رہا. اور دوسرا کیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں ہو رہا ہے. تو یہ رزق عام تھا جس کی 2 قسمیں ہم نے سمجھ لی. ایک ہوتا ہے رزق خاص. یہ جو رزق خاص ہے وہ صرف ان کو ملتا ہے جن سے اللہ کو پیار ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ کون سا رزق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ. اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، سارے دوڑ لگاؤ. اردوہا کا ارض السماء والارض، اس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین ہے. لمبائی کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں، ابھی اللہ نے بتایا ہی نہیں کسی کو. اس کی صرف چوڑائی اتنی زیادہ ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ نے وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. تو یہ جو ایمان ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. ہم کہتے ہیں نا، کبھی نے آپ نے دیکھا گھروں کے بعد لکھا تھا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. گاڑیوں کے اوپر لوگوں نے اسٹیکر لگائے ہوتے ہیں ہاذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل تو ہے ہی، اللہ کرے کہ وہ اللہ کا فضل ہی ہو. لیکن اللہ سے بھی پوچھیں کہ وہ اصل فضل کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک فضل اللہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ جو فضل ہے نا، یہ اس سے بڑا فضل کوئی نہیں ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک تجارت تمہیں میں نہ بتاؤں؟ وہ کون سی تجارت ہے یا اللہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک تجارت تم بھی کر رہے ہو نا مال اکٹھا کرنے کی، ایک تجارت میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کون سی یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پہ اور میرے رسول پہ ایمان لے آؤ. اللہ اکبر. پھر اپنی جان اور مال میرے راستے میں خرچ کر دو. اپنی جان کو بھی، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنے وسائل کو اللہ کی راہ پہ لگا دو، اور اپنے مال کو بھی. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ خریدار ہے جو ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. اللہ نے اس کی قیمت صرف اللہ لگا رہا ہے. جب اس کی قیمت اللہ لگا رہا ہے، دیکھیں نا کوئی بندہ مارکیٹ جاتا ہے وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق کوئی چیز مارکیٹ سے خریدے گا. یہاں پہ اللہ خریدار ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا خرید رہا ہے؟ انسان کی جان اور مال. اور اللہ تعالیٰ اگر بندے کی جان اور مال نہ خریدے تو یہ جان اور مال تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے اس سے. اس کے تو کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہ تو کوئی اور ہی کھا پی جائے گا. یہ جسم جو ہے وہ قبر میں چلا جائے گا اور وہ کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. اس کی تو پھر کوئی وقت اور کوئی ویلیو نہیں رہے گی. ابھی اس کی وقت اور ویلیو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم ان مومنوں کی جان اور مال خرید لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کو جنہ ہے، ان کو میں جنت دوں گا. کیا کریں گے؟ یہ ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. جہاد ہر اس کوشش کا نام ہے جو بندہ اللہ کی خاطر کرے. تو یہ وہ اللہ کا فضل ہے، یہ وہ اللہ کا خاص رزق ہے جو صرف خاص بندوں کو ملتا ہے. اور وہ کتنا ہی بدبخت بندہ ہے جو اپنے اس ایمان اور اس اسلام کو بڑی ردی چیز کے بدلے بیچ دے. رب ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ کافر تڑپ تڑپ کر کہیں گے
کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. جب اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکالے گا تو وہ ایمان کی بدولت نکالے گا. یہ نہیں کسی کے پاس مال اور اولاد کتنی زیادہ تھی اس کی بیس پہ اس کو نکالو, نہیں, ان کو اس بیس پہ نکالا جا رہا ہے کہ رائی کے دانے کا ذکر ہے, اس سے چھوٹے دانے کا ذکر ہے, حتیٰ کہ ایک دفعہ کلمہ ہی پڑا پھر اس کو بھی نکالا جا رہا ہے جہنم سے. تو اس وقت وہ کہیں گے, اس کے بعد جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں, تو اس وقت وہ کافر دیکھ کے کہیں گے کاش کہ کوئی ایک دفعہ ہی کلمہ پڑھ لیا ہوتا, کاش کہ میں تھوڑا بہت ہی مسلمان ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں شرک معاف نہیں کرنا. اب وہ مشرک ہی مر گیا, وہ کافر ہی فوت ہو گیا, تو وہ جہنم کے اندر بند ہو گیا. اللہ اکبر, ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ جو رزق ہے نا, اس کو پہچانیں. یہ رزق اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ وہ خاص رزق ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے. وہ یہدی الیہ من ینیب, وہ چاہتا کس کو ہے, جو اس کو طرف آنا چاہتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ہم کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا, اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. یہ کون سی چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, یہ کون سا رزق مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ہدایت اور ایمان کا رزق مانگ رہے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بات نا سب کو سمجھ نہیں آنی. پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ کہا اچھا پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں نہ آ رہی, پھر اللہ کو ہی سمجھ بڑی ہے, اللہ کی سمجھ ہی کافی ہے. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی بات, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لائے گا نا, وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارے گا تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا, وہ شہداء کے ساتھ ہوگا, وہ صالحین کے ساتھ ہوگا. وہ حسن اولئک رفیقا, اور یہ کتنا بہترین ساتھ ہے. اللہ اکبر. ذالک الفضل من اللہ, یہ ہے اللہ کا فضل, یہ ہے اللہ کا رزق. اس رزق کو پہچانے جو ایمان اور اسلام اور اطاعت کی شکل میں آ رہا ہے آپ کے پاس. آپ کو توفیق مل رہی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو توفیق مل رہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں, آپ کو توفیق مل رہی ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. اجملوا فی طلب الرزق, آپ اچھے طریقے سے اچھی خاص محبت والی, پیار والی, خوبصورتی والی کوشش کر رہے ہیں رزق کمانے کے لیے. تو یہ اللہ کا خاص رزق اور خاص فضل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دل کے اندر ایمان اور تقویٰ دیا. یہ خاص الخاص چیز. اللہ کہتے ہیں ذالک الفضل من اللہ, یہ اللہ کا الفضل ہے. فضل تو ہے لیکن یہ الفضل ہے, دی فضل ہے. یہ نہیں بات سمجھ آئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں نہ آئی, پھر اللہ کا علم کافی ہے. اللہ ہی جانتا ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے. اگر انسان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ سے یہ والا علم مانگے. اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے, اے اللہ ہدایت دے, اے اللہ ایمان دے, اے اللہ تیری اپنی اطاعت کی توفیق دے دے. یا اللہ رب عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت, کہ اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرا ہی ذکر کروں, میں تیرا شکر کروں اور تیری بہترین طریقے سے عبادت کروں. یہ وہ مال و متاع ہے جو اکٹھا کرنا ہے, یہ وہ عمل ہے جو اکٹھے کرنے ہیں, یہ وہ رزق ہے جو اکٹھا کرنا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ ہی رزاق ہے, اور اللہ کے پاس یہ دو طرح کے رزق ہیں. ایک رزق تو سب کو مل رہا ہے, کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک, سب کو مل رہا ہے. اس کی بھی ہم نے دو قسمیں ملی ہیں. ایک اس میں سے وہ ہے جو اطاعت میں ملے گا, ایک وہ ہے جو نافرمانی سے ملے گا. نافرمانی سے ملنے والا صرف اور صرف آگ اکٹھی کر رہا ہے, اور اطاعت والا اللہ تعالیٰ کی برکتیں اکٹھی کر رہا ہے. تو یہ تو وہ رزق ہے جو اس کو سب کو مل رہا ہے. اور ایک خاص الخاص رزق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الفضل من اللہ, یہ اللہ کا خاص فضل ہے. تو اس فضل کی اللہ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں رزقوں کو طاق. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.